اور دوسرا یہ سوال پوچھنا تھا کہ اگر پاؤں کی انگلی میں کوئی زخم ہو جائے تو اس کے اوپر کوئی مرہم آئنٹمنٹ وغیرہ لگائی جائے تو کیا اس سے روزے کی کوئی خدشہ نہیں ہے کہ روزہ کوئی ٹوٹ جائے گا یا کوئی ایسی بات تو نہیں ہے اس میں؟ جی ٹھیک ہے محبوب صاحب، بہت شکریہ۔ جی زید صاحب۔ جی پہلے سوال جو انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگر کسی کے کچھ روزے چھوٹ جائیں اور اس کے بعد اس نے شوال کے روزے پورے کرنے ہوں تو کیا پہلے انہیں رکھنا چاہیے یا شوال کے روزے اسے پورے کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ ہیں ان کی تو سیرت پڑھنے سے یا حدیث کے مطالعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چونکہ جو رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کے لیے پورے سال کا عرصہ موجود ہے، اور وہ اگر شوال کے روزے پہلے رکھ لے اور اس کے بعد پورے سال میں وہ روزے پورے کرنا چاہے تو اس کے لیے اجازت، کوئی حرج نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ شوال کے جو عید کے فوراً بعد اگلا دن ہے 2 شوال سے 7 شوال تک حضور یہ مسلسل روزے رکھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور اس کے ساتھ ان کی ساتھ ہی وہ متواتر کے ساتھ شوال کے 6 روزے رکھے تو اس نے گویا کہ پورے سال کے روزے رکھے ہیں، اسے سیام الدہر کہتے ہیں، پورے سال کے روزے۔ تو اسی طرح ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان کی روایات آتی ہیں کہ جو رمضان کے ہمارے روزے بعض خاص ایام کی وجہ سے رہ جاتے تھے ان کو ہم پورے سال میں پورا کرتے تھے، اور بعض اوقات آخری مہینے میں آ کے ہم پورا کیا کرتی تھیں۔ تو اس میں گویا شوال کے روزے جو ہیں ان کو پہلے انسان پورا کر لے اور بعد میں ان کو اگر وہ پورا، اس دونوں آپشن اس کے پاس ہیں، لیکن سنت یہی ہے کہ وہ شوال کے روزے مسلسل رکھ لے اور اس کے بعد پورے سال میں اس کے لیے رخصت ہے کہ ان کو وہ پورا کر سکتا ہے جو رمضان میں اس کے چھٹے ہوئے روزے ہیں۔ اگر شوال کے نہ رکھنا چاہے تو پھر شوال کے پہلے ہفتے میں اپنے چھوٹے ہوئے جو فرض روزے ہیں ان کو پورا کر لیں۔